ہمارا دین ایک کامل اور جامع ہے اور کامل اور مکمل ہے۔ انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک کیا کام کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں اس نے احکام بتلائے گئے ہیں، اور انسان کو کس کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے وہ سب احکام بتلائے گئے ہیں۔ اللہ کے حقوق بھی بتلائے گئے کہ اللہ کا حق کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور بندوں کے حقوق بھی بتلائے گئے کہ بندوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بتلایا ہے، اور ایسا کامل اور مکمل دین ہے کہ ہم کو کسی بھی چیز میں کسی دوسرے طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں چھوڑا ہم کو کہ ہم کوئی دوسری تہذیب کو دیکھیں، دوسرے کلچر کو دیکھیں، دوسرے فیشن کو دیکھیں، رسم و رواج کو دیکھیں، دوسرے دین اور مذہب کو دیکھیں۔ ہر چیز ہمارے دین کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز ہے تعلیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھیے آپ اس پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے ایک انسان کو بنایا، ساری مخلوق کو بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گویا انسان کو بنایا اس لیے گیا کہ وہ پڑھے۔ تخلیق کے ساتھ میں ذکر فرمایا، اور فرمایا پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم آیا اللہ کا کہ پڑھو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی، اس میں فرمایا الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو بنایا اور اس کو بیان سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدائش انسان کے ساتھ میں قرآن پاک کی تعلیم کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ باقی حاصل کرنا فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، نماز میں کیا شرائط ہے، کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا مستحبات ہے، یہ سب معلوم ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنا زکوٰۃ میں ادا کرنا ضروری ہے، کس کس کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، یہ سب معلوم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنا ضروری ہے رمضان شریف میں، تو اس کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہے، کن چیزوں کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ سب معلوم کرنا ضروری ہے۔ حج کرنا فرض ہے، اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے حج مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے حج فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے، وہ مسائل بھی معلوم کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اولاد کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، بہن بھائیوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، رشتہ داروں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، پڑوسیوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، یہ سب چیزیں اسلام نے ہم کو بتلائی ہیں۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ فوراً ماں باپ کے بارے میں بتلایا کہ ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی اچھا برتاؤ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے بھی رشتہ جوڑو، واعفو عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے، برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ یہ مذہب اسلام نے تعلیم کی۔ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو دنیا کے اندر ہم کو جنت مل جائے، جنت جیسا مزہ آئے گا۔ جب سب ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بن جائیں گے تو سب ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے والے بن جائیں گے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں گے، اور یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گی، نعمت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور موجودہ دور کے اندر جو چیزیں ہم کو پیش آتی ہیں وہ پیش نہیں آئیں گی، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، بچوں کا حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے موجودہ زمانے کے اندر بہت سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ سب اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے جب آدمی انسان اس پر عمل کریں گے، دین کے مطابق عمل کریں گے۔ ہر شخص یہ سوچے کہ مجھے دوسروں کا حق ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں سب لوگ میرا اکرام کریں۔ اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ میں سب کا اکرام کروں مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پڑوس کا مسئلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیس بالمؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہوگا کہ وہ خود پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں پڑوسی بھوکا پڑا ہوا ہو۔ تو ہم کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کریں۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں اور یتیموں کا خیال رکھیں، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ جو لوگ زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان لوگوں کو دینا چاہیے جو اللہ کے راستے میں دین کے کام میں رکے ہوئے ہیں، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں وہ، اور زمین میں چل پھر کر کے الگ سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر وہ لوگ دوسرے کام کرنے لگ جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر دین کا کام کون کرے گا؟ ڈاکٹر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اسپتال میں علاج کرے۔ اگر ڈاکٹر جا کر اسٹیشن پر کھڑا ہو کر لوگوں کو پانی پلانے لگے وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اسپتال کے اندر بہت سارے مریض تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ اسی طرح علماء کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ قرآن پاک پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں اور عالم بنیں، مسائل بتائیں، دین کا علم حاصل کریں، اس میں مہارت حاصل کریں۔ تو ان کو وہ کام کرنے کے لیے وقف رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلایا، اور امت کے اندر جو حضرات ہیں جو اصحاب خیر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کا خیال رکھیں اور وہ ان مدارس کی خبرگیری کریں، ان کے اندر تعاون فرمائیں۔ یہ ہم کو تعلیم دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ نظام امت کا چل رہا ہے۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں۔ اس طرح سے ضروری ہے کہ ماں باپ بچوں کے حقوق کو پہچانیں، ان کو دین کی تعلیم دلائیں، اچھی تعلیم دلائیں، تاکہ وہ اپنی دین اور دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزاریں، خیر و خوبی کے ساتھ میں زندگی گزاریں۔ اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو پہچانیں، ان کی خدمت کا حق پہچانیں، ان کی خدمت کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے ساتھ رہیں اور ان کو ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے یہ بات فرمائی۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا من احق بحسن صحابتی، میرے اچھے برتاؤ کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا ثم من، پھر کون زیادہ حقدار ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا
کون زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارے والد زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا پھر کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا ثم ادناک، پھر جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ ہو۔ تو درجہ بدرجہ ہر ایک کا ادب احترام کرنا، ہر ایک کی خدمت کرنا، ہر ایک کا حق ادا کرنا، یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔